صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خشوع کی جگہ یہ دل ہے، جبکہ اعضاء اس کے ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ خشوع کا حاصل ہونا اللہ رب العزت کی نہایت عظیم نعمت ہے۔ شیطان پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر بندہ پھر بھی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مختلف دنیاوی چیزیں یاد دلا کر نماز کی روح یعنی خشوع اور خضوع کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم خشوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرنی چاہیے اور اسے پانے کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع۔ ترمذی شریف میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اللہ میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے۔ اور فرمایا ایک جگہ پہ اس طرح روایت ہے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ یہ بھی ترمذی شریف میں ہے کہ اے میرے رب، مجھے تیرا بہت شکر گزار، تیرا بکثر ذکر کرنے والا، تجھ سے بہت ڈرنے والا، تیرا نہایت فرما بردار، تیرے لیے خشوع اختیار کرنے والا، تیری بارگاہ میں بہت گریہ زاری کرنے والا اور رجوع لانے والا بنا۔ تیسری روایت میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اور چوتھی روایت میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔